بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ سے کوئی سوال کرے، کوئی پوچھے کہ اسلام میں سود یعنی انٹرسٹ کیوں حرام ہے، تو آپ کا پہلا جواب کیا ہوگا؟ یہی نا کہ چونکہ قرآن و حدیث میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے اس لیے حرام ہے۔ بالکل یہی سچ ہے۔ تو جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا وہ قطعی طور پر حرام ہے، اس پر بحث کی کوئی گنجائش نہیں، اور ہمیں کوئی ادھر ادھر کی تعویلیں دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوستو، آج کے دور میں ہر شخص ہر چیز کا عقلی اور ریشنل جواب مانگتا ہے، یعنی کوئی ایسا جواب جو لاجیکل ہو اور قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہو، کیونکہ ہر شخص قرآن و حدیث کو نہیں مانتا۔ تو آئیے ہم ایک آسان اور عام فہم مثال کے ساتھ سود کی حرمت کا ایک عقلی پہلو بھی سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کسی بینک میں 1,00,000 روپے جمع کرتے ہیں اور بینک والا آپ سے کہتا ہے کہ ہم 2% انٹرسٹ یعنی سود آپ کو دیں گے، اور آپ اس سے ایگری کر لیتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 2% جو بینک آپ کو ادا کرے گا وہ اپنی جیب سے ادا کرے گا؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ آپ کی جو رقم ہے وہ کسی کمپنی کو یا کسی شخص کو قرض دے گا، اور جب وہ قرض دے گا تو وہ اس سے 4% وصولے گا، کم از کم۔ ہو سکتا ہے وہ 5% وصولے، ہو سکتا ہے وہ 10% وصولے، لیکن ہم کم سے کم رکھتے ہیں کہ بینک جب کسی کمپنی کو قرض دے گا تو وہ 4% اس سے سود وصولے گا، انٹرسٹ وصولے گا، تاکہ 2% وہ آپ کو دے اور 2% اپنے مینٹیننس کے لیے رکھے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو بینک نہیں چلے گا۔ اب جس کمپنی نے بینک سے قرض لیا ہے 4% سود کے ساتھ، تو کیا 4% وہ کمپنی اپنی جیب سے ادا کرے گی؟ بالکل نہیں۔ اب وہ کمپنی جو چیز بناتی، چاہے وہ بسکٹ کی کمپنی ہو، سرف کی کمپنی ہو، یا صابن کی کمپنی ہو، یا کسی بھی چیز کی کمپنی ہو، اب وہ کمپنی 4% کے بجائے 6%، ہو سکتا ہے 8%، ہو سکتا ہے 10% کا مارجن ان چیزوں سے نکالے گی جو چیز وہ بناتی ہے۔ مان لیتے ہیں اس نے 6% کا مارجن رکھ کر کے وہ چیزیں بنائی تاکہ 4% وہ بینک کو دے اور 2% اپنا فائدہ نکال سکے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بینک نے آپ کو ایک طرف 2% سود دیا، لیکن دوسری طرف سے 6% وصول لیا۔ 6% سود کا بوجھ پورے عوام پر ڈال دیا۔ تو جس چیز کی وجہ سے پوری عوام، پورے دیش کے ناگرک مہنگائی کی چکی میں پسے، کیا وہ کاروبار درست ہو سکتا ہے؟ کیا وہ سسٹم درست ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے اسلام سود کو حرام قرار دیتا ہے۔ اسلام ہر اس نظام کو رد کرتا ہے جو معاشرے میں ظلم، نابرابری اور استحصال پیدا کرتا ہے۔ اسلام ہمیں ایک ایسا معاشی نظام دیتا ہے جو عدل و انصاف، ہمدردی اور تعاون پر مبنی ہے۔